رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم. مہمانان ذی وقار، بزرگ حضرات، عزیز نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے موسم کی خرابی کے باوجود چونکہ آنے کی ٹھان لی تھی تو آپ حاضر ہو گئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آج ہر ایک کو فکر ہوتی ہے، مصروفیت ہوتے ہیں، ذاتی مصروفیت. دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو وہ شعور عطا فرمائے. کافی محنت کی تھی یہاں کے ہمارے نوجوانوں نے، ہماری ان عزیزوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان نے تیاری کی تھی. عیدگاہ کو سجایا ہوا تھا، رات بھر بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کی تیاری میں، دوسری تیاریاں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. یاد آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول. آپ نے فرمایا ہے عرفت ربی بالقصد الرائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا جب میرے عزائم، جب میری ارادے جو تھی وہ ٹوٹ گئی، جب میرے ارادے کے مطابق، یعنی جو پلان میں نے بنایا تھا، جو منصوبہ میں نے بنایا تھا، اس میں میں کامیاب نہیں ہوا تو اس سے اللہ کی معرفت بڑھ گئی، اس میں مایوسی نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کو اور زیادہ پہچانتا ہے. یہ حضرت علی کا فرمان. لہذا اگر ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم فلاں جگہ بیٹھیں گے لیکن وہاں نہیں بیٹھے، یہاں بیٹھے، اس میں بہت ہی بھلا ہوگا، اچھا ہوگا، ہمیں پورا یقین ہے کسی میں بھلائی ہوگی. تو جو آئے اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. چند باتوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرنی ہے. ابھی ایک دو پروگرام ہے، ایک دو دستار بندی ہے اور پھر دعا ہے. اس سے پہلے زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. ادارہ جو حاضر یہ ادارہ جو ہے دارالفرقان، جس کا مختصر سا تعارف آپ نے آغاز ہی میں سنا عزیز القدر عارف فلاحی سے. یہ ادارہ یا اس قسم کے مدارس جتنے بھی اس ملک میں چل رہے ہیں،
جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، جو انتہائی گھناؤنا الزام ہے، آپ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ یہ ادارے جو ہیں یہاں سے انسان دوست افراد تیار ہوتے ہیں، ملک دوست، خیر خواہ ملک کے بھی، قوم کے بھی، وطن کے بھی خیر خواہ، اور ہر انسان کے خیر خواہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ادارہ جہاں بنا ہوا ہے، اس کی تعمیر جہاں ہوئی ہے، دائیں سائڈ بھی ہمارے ایک ہندو بھائی بستے ہیں اور بائیں سائڈ بھی ایک ہندو بھائی کا گھر ہے۔ کوئی بھی شخص ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہاں یہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ، یہ بچے ہوں یا یہ اساتذہ ہوں، یہی تو پہچان ہوتی ہے۔ وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے، یہ تو بھلائی چاہنے والے ہیں، یہ تو محبت والے ہیں، نفرت والے نہیں۔ ایک چیز یہ کہ اس ادارے میں محبت کو عام کیا جاتا ہے، نفرت کو ختم کیا جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس ادارے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ تمام انسان ایک ہی کی اولاد ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کہ اپنے اس رب سے ڈرو اے انسانوں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، گویا بات بتا دی تم سب بھائی بھائی ہو۔ یہی قرآن ہے جو ہمیں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، خبردار خبردار تم ان بتوں کو گالی مت دو جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ یعنی بتوں کو گالیاں دینے سے بھی منع کیا اس قرآن نے۔ یہی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ تم کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کا مال ناحق مت کھاؤ، بلکہ ہر انسان کا، جو بھی انسان ہے، اس کے مال کی رکھوالی آپ نے کرنی ہے، اس کے مال میں آپ نے دسترازی نہیں کرنی۔ یہی قرآن ہے جس نے کہا کہ جس شخص نے بھی کسی انسان کی ناحق جان لی، قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا۔ یہاں بھی نہیں کہا کہ جس نے مسلمان کو قتل کیا، کسی بھی انسان کا جس نے قتل ناحق کیا، تو اس کی مثال دی ہے قرآن نے، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ قرآن، جہاں یہ قرآن پڑھایا جائے تو کیا وہ دہشت گردی کا اڈا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک امن کا، چین کا، سکون کا، محبت کو عام کرنے کا ایک مینارہ ہے۔ وہاں سے روشنی عام ہوگی، علم کی روشنی عام ہوگی، پھر آپسی بھائی چارے کو تقویت ملے گی، جس کی اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے شاید ہندو بھائی آئے ہوں گے یہاں، ہم نے انہیں بلایا ہے، بہنیں بھی ہوں گی، وہ سب جانتے ہیں اس ادارے کے بارے میں، یہاں کے بیت المال کے بارے میں جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم اس بیت المال سے جو مدد ہوتی ہے صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی، جو بھی مجبور ہو، مظلوم ہو، غریب ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے۔ کتنی وہ یتیم لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں کی ہے اسی بیت المال سے، اسی ادارے کا جو بیت المال ہے۔ کتنے بچے ہیں جن کی فیس ہم ادا کرتے ہیں بنا یہ دیکھے یہ مسلم ہے یا ہندو ہے۔ ہندو بچوں کی فیس بھی ہم ادا کرتے ہیں، کتنے ہیں وہ؟ یہ
ادارہ یہاں سے یہ بات آتی ہے، اس ادارے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم بھوکے کو دیکھو، بھوکے کے مذہب کو مت دیکھو، تم دیکھو کون بھوکا ہے کھانا کھلاؤ اسے، کون ننگا ہے پہناؤ اسے، کون پیاسا ہے پلاؤ اسے۔ یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، بلکہ اگر یہ کسی بھی مذہب کا نہ ماننے والا بھی ہو، ایتھیسٹ ہو، دہریہ ہو، اس کی مدد کرنے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ تو یہ چیز ایک بات ضرور مجھے کہنی تھی کہ یہ ذہن میں بٹھائیے، آپ لوگ جو سنتے ہیں وہ بھی، اور ہر طرف اس بات کو آپ پہنچائیے کہ مدارس جو ہے یہ امن کا پیغام عام کرنے والے ادارے ہیں، نفرت کو مٹانے والے ہیں، اور محبت اور بھائی چارے کو عام کرنے والے یہ ادارے ہیں۔ تو اس ادارے سے متعلق ایک اور خوشخبری آپ کو دیں گے، شاید سب کو معلوم نہیں کہ یہ ادارہ یہاں کوئی بھی بچہ آ سکتا ہے جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہو، کسی اکیڈمی میں پڑھتا ہو، ہم اسے ہاسٹل فیسلٹی وہاں پہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ابھی پچھلی بار ہمارا انٹرویو ہوا 10-15 دن پہلے، اس کے لیے باضابطہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جگہ ہمارے پاس ابھی کم ہے۔ 70 بچوں نے اس میں شرکت کی، سب کی ہمیں صرف 20 بچے لینے تھے، تو 20 بچوں کی ایڈمیشن ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی اسکول میں پڑھیں، ہم ان کی تربیت وہاں پہ کریں گے، ان کے رہنے کا بندوبست کریں گے، ان کی تعلیم میں ان کی معاونت اور مدد کریں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، ہم اس بات کے ماننے والے ہیں کہ یہ ہماری جو تقسیم ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، یہ دینی تعلیم ہوئی جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور جہاں فزکس اور کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ تقسیم درست نہیں۔ اگر آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ کس لیے آپ نے پڑھنی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانی ہے، تو یہ دینی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھا رہے ہو لیکن اس لیے پڑھ رہے ہو کہ آپ نے پیٹ پالنا ہے، آپ نے دنیا کمانی ہے، اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو یہ دینی تعلیم نہیں، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ جیسے یہ ذہن میں رکھیں، دینی اور دنیاوی کا یہ تصور، جو بھی تعلیم آپ حاصل کریں گے، کوئی بھی علم آپ حاصل کریں، یہ قرآن کا حکم ہے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ سائنس کتنی اس میں دیکھیں گے آپ قرآن پاک، سائنس کی کتنی باتیں، کتنی چیزیں یہاں سے لوگوں نے لی ہیں۔ آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی، لیکن وہ چیز پہلے ہی قرآن نے بتائی ہوتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے کیونکہ وقت چلا جائے گا، ورنہ یہ شہباز صاحب کی کتاب جو ہے جس کا تذکرہ ابھی ہوئی، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، ضرور پڑھیے وہ کتاب۔ تو یہاں یہ جو ادارہ ہے اس میں یہ سہولیت، یہ فیسلٹی بھی ہم نے دی ہے، جو چاہے فزکس کیمسٹری پڑھے، کسی اسکول میں پڑھے تو وہاں اس کی ہم تربیت کریں گے، قرآن ہم پڑھائیں گے، اور بہترین قاری ہم بنائیں گے۔ اور سسٹم ایسا ہے کہ جو 6th میں داخلہ لے گا تھوڑا تھوڑا یاد کرتا جائے گا، جس وقت وہ 10th پاس یہاں سے ہوگا وہ بہترین پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ عربی زبان بھی انہیں پڑھاتے ہیں، جہاں قرآن کی قرأت سکھانے کے لیے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس قاری صاحب موجود ہیں، وہاں ساتھ ساتھ عالم بھی موجود ہیں جو قرآن سمجھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو پروگرام آپ نے دیکھا، اس کے ذریعے سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے عربی تقریر سنی، آپ نے انگریزی تقریر بھی سنی اردو کے ساتھ ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں ایک حسین امتزاج کہ دنیاوی تعلیم جسے آپ لوگ کہتے ہیں، یا دنیا جو ہے
اس کو ترک کرنے والے ہم نہیں ہیں، تارک دنیا نہیں، نہ اسلام سکھاتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ ہم ان سب چیزوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی آغاز ہی ہے اس ادارے کا، انشاءاللہ دور پہنچے گا۔ تو پہلی چیز یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا۔ دوسری چیز وہ یہ ہے، یہ جو بچے ابھی آپ کے سامنے آئیں گے جن کی دستار بندی ہوگی، 16 بچے ہیں یہ، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے افتخار صاحب سے شاندار الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ کتنا عظیم کام ہے جو ان بچوں نے کیا، اس کا انہیں کتنا اجر ملے گا، ان کے والدین کو کتنا ملے گا، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو آپ بھی اس اجر سے محروم نہیں ہیں۔ یہ جو بلڈنگ ہے، جس بلڈنگ میں انہوں نے اس قرآن کو حفظ کیا ہے، اس بلڈنگ کی تعمیر میں آپ کی اینٹ لگی ہے، آپ کا ونڈو لگا ہے، آپ کا فرش بچھا ہے، آپ کے شیشے لگے ہیں، گویا آپ کا پیسہ اس میں لگا ہے۔ جب تک یہ قائم رہے گا برابر آپ بھی اس اجر میں شریک ہیں۔ جو پیسہ آپ نے دیا ہے اس میں برابر آپ شریک ہیں۔ اس دوران انہوں نے کھانا بھی یہاں پہ کھایا، اور وہ کھانا کھلانے والے آپ ہیں۔ آپ نے اپنی نیک کمائی میں سے، ہم آپ کے پاس نہیں آتے رسید بک لے کر یا گھر گھر نہیں جاتے، آپ خود ڈالتے ہیں، خود آپ پیش کرتے ہیں، اور آپ کی وہ کمائی اس میں لگی ہے، گویا اس اجر میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح سے لائبریری ہے وہاں پہ، قرآن کریم وہاں پہ جو لائے گئے ہیں، یا ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ستہ مکمل، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، تو وہ جو لائی گئی ہیں جن سے یہ بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اساتذہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان میں آپ کا سرمایہ لگا ہے، اور آپ کے سرمایہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، انفاق کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی اصل ظالم ہے۔ کافر سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو انفاق فی سبیل اللہ نہ کرے، یا تو یہ مراد ہے مفسرین لکھتے ہیں، یا دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے، جن کا بھروسہ ہوگا کہ وہاں دوستی کام آئے گی، جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو وہ بھی اس میں آئیں گے، اور تیسرا وہ جنہیں یہ خیال ہوگا کہ وہاں سفارش چل جائے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ جو یہاں آپ خریدو، ہمارا ایک مزاج بنا ہوتا ہے نا، جو چیز ضرورت پڑے دوڑے دکان سے خرید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ وہ وقت نہیں ہوگا وہاں پہ، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی دکان پہ جائیں گے خریدنے کے لیے، پہلے ہی بتا دیا لا بیع، وہاں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، وہاں کیا لائیں گے آپ؟ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوست کام آئے گا، ساتھ ہی فرمایا لا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گا، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے نہ شاید کوئی ہماری سفارش کرے، تو ساتھ ہی بتا دیا کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گا۔ لہذا یہ آپ یہیں پہ سوچنا ہے، جس قدر آپ سے ہو سکے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور دے کر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی لینے والا ہے، یہ ہمارا اس پر احسان نہیں بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ کوئی لینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیٹا بنایا تھا، کیونکہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر عائشہ کی بہن حضرت اسما کا بیٹا ہے۔ زبیر بن عوام
جو مشہور صحابی ہیں ان کا بیٹا ہے. اسما کا بیٹا مطلب صدیق اکبر کا نواسا ہے. اور عائشہ نے ایک بار کیا کیا کہ ایک رقم دی ان کے پاس کہ جاؤ فلاں کو دے آؤ. مگر سنو جب وہاں جاؤ گے ہاتھ میں نہ دینا. ہدایت دیتے ہوئے کہا دو باتیں. ایک یہ کہ اس کے ہاتھ میں نہ دینا, اور دوسری ہدایت یہ کہ اس سے دعا کے لیے نہ کہنا, نہ ہاتھ میں دینا اور نہ یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا. وہ سوچنے لگے بھائی کیا بات ہے, کیونکہ وہ سوچ رہے تھے ہم کسی کو یہ دیں گے تو دعا کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. خیر وہ گئے, انہیں سراہنے رکھی, ہاتھ میں نہیں دی اور دعا کے لیے بھی نہیں کہا. لیکن واپس آئے تو ذہن میں زبردست خلش تھی کہ ایسا کیوں کہا عائشہ اماں نے. تو آتے ہی پوچھا کہ اماں عائشہ کیا بات ہے, آپ نے کیوں کہا کہ ہاتھ میں نہ دینا؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص سمجھے کہ اب نوبت یہاں پہنچی کہ میں زکوٰۃ لینے پہ مجبور ہوا. وہ اس کی غیرت جو ہے اس کے لیے چیلنج نہ بنی, اسے ہاتھ میں نہ دینا, اس کی عزت کا خیال رکھنا. اور دوسری چیز دعا بھی نہ کرنا, یہ کیوں کہا آپ نے؟ تو کہا بیٹا دیکھو دعا کی محتاج تو میں بھی ہوں, ہم سب دعا کی محتاج ہیں, ہم بھی چاہتے تھے دعا کرنا. مگر دیکھو دعا کے لیے اس سے کہا جاتا ہے جس پر آپ نے کوئی احسان کیا ہو. جب کوئی احسان کسی پہ کریں گے آپ تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں دعا کرو. کہا اس پر ہم کوئی احسان نہیں کرتے, یہ تو اس کا حق ہے جو ہم دے رہے ہیں, یہ تو اس کا احسان ہے ہم پر کہ وہ لے رہا ہے. اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھیے. یہ جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں, ابھی ہمارے شمیم صاحب ہیں یا دوسرے لوگ جو جاتے ہیں آپ سے مانگتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی تنگ کرتے ہیں, روزانہ مانگتے ہیں, یہ کبھی مسجد کبھی مدرسہ کبھی یہ کبھی وہ. تو یہ سمجھیے آپ کہ یہ آپ ان پر احسان نہیں کرتے, وہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ آپ کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دینے والے بنتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے جو اپنی عزت کو بالائے طاق رکھتا ہے. کہ وہی شخص جانتا ہے جو کسی کو مانگتا ہے اسے کبھی کبھی کیا کچھ آگے سے سننا پڑتا ہے, ان کی تیکھی نگاہوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, عجیب قسم کی باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ سب کو برداشت کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں, ہم کسی اور کاز کے لیے کر رہے ہیں, کوئی ہمیں کچھ نہیں سمجھے. تو یہ ذہن میں رکھے یہ بات کہ اللہ کی راہ میں دینا, اور ان اداروں کے لیے جہاں قرآن کو عام کیا جاتا ہو, جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو, جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہو, تو اس ادارے کے لیے آپ کا کوئی پیسہ لگے, وہ ایک مسلسل آپ سمجھیں وہ کیا ہے, آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. ایک اینٹ ہی آپ کی لگی ہو, ایک اینٹ بھی اگر آپ کی لگی ہو تو وہ جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا. اس لحاظ سے آپ سے ہم کہیں گے ادب کے ساتھ کہ جتنا آپ سے ہو سکے, جس وقت آپ سے ہو سکے اور جس طرح سے آپ کے ہو سکے, آپ اس ادارے کی مدد کریں. بلکہ جتنے بھی ادارے جہاں چل رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے سب کام کریں, اللہ کا کرم ہے, جتنے بھی ادارے ان کی مدد کیا کریں. تیسری چیز جو اس وقت میں آپ یہیں بھی بند کروں گا, مجھے برابر احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے. تیسری چیز جو یہ کہوں گا کہ آج جو آپ یہاں ہیں اس میں لازماً حصہ ان بزرگوں کا ہے. اگر ان بزرگوں کو ہم اس وقت یاد نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہے, ناانصافی. ہم خصوصاً ہمارے استاد مرحوم سعد اللہ تاندرے صاحب جنہوں نے ایک راہ دکھا دی, جنہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس راہ پہ ہمیں ڈال دیا. ہمیں ضرور اس وقت انہیں بھی یاد کرنا چاہیے, ان کی خدمات کو یاد کرنا چاہیے. یا جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس فیلڈ میں اس انداز میں کام کیا ہے, قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی, جو بھی رہے ہوں, کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ اس ادارے کے متعلق بھی ہم نے وہ واضح کر دیا ہے. یہ ادارہ بھی ہے کسی خاص مسلک
شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ہم ان چیزوں کی بنیاد پہ آپس میں لڑنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگوں نے پوری عمریں جو ہے اسی پہ لگا دی ہے کہ اپنے مسلک کو زیادہ درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ کا جی جس پر پورا آپ کو شرح صدر ہے آپ وہی کریں، مگر دوسرے کو آپ مجبور مت کریں کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، جب تک نہ میری طرح سے پڑھو گے تب تک تم سیدھی راہ پہ نہیں ہو۔ نہیں، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، ہم اس فساد میں اور اس قسم کے اختلاف کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے اس بات کو بھی واضح کر لیا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم سب ایک ہو کر اس ادارے کو ایک مینار کی شکل دیں، ایک منارہ بنائیں، روشنی کا منارہ، کہ یہاں سے دور دور وہ چیزیں جائیں جہاں سے نفرت کا خاتمہ ہو اور محبت عام ہو، ہر ایک کے لیے محبت ہو، پیار سے جو کوئی جس برائی میں مبتلا ہے اسے چھڑانی ہے، لیکن بڑے پیار سے۔ کوئی نشہ میں اگر ملوث ہے، مبتلا ہے، تو ہم اس نشہ سے اسے چھڑائیں۔ کوئی اگر بد چلنی میں مبتلا ہے، کوئی اگر رشوت یا سود یا اس قسم کی گندگی میں ہے، تو بڑے ہی پریم کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ ان برائیوں سے اسے چھڑائیں گے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی ہم کوشش کریں مل جل کر، کہ جو معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اسی قسم کا معاشرہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کافی اللہ کی گواہی۔ اسی کو ہم یا آپ کبھی اقامت دین کہتے ہیں، کبھی اظہار دین کہتے ہیں، کبھی شہادت حق کہتے ہیں، کوئی بھی نام آپ اسے دیں، یہ اسی لیے ہے کہ یہاں امن قائم ہو، عدل قائم ہو، ناانصافی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں، ہم سب مل کر اس کام میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر میں اس وقت تذکرہ نہ کروں اپنی جو بہنیں ہیں یہاں پہ، مائیں اور بہنیں، تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ نہ صرف آپ نے اور ہماری ان ماؤں اور بہنوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس معاملے میں، اپنے زیورات پیش کیے ہیں۔ جس وقت یہ بلڈنگ بن رہی تھی آپ نے دیکھا ہے 1 کروڑ سے زیادہ اس پہ لگا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ لگا ہے۔ تو وہاں سے جو اس میں جو ضرورت پڑی اس وقت آپ نے بھی دیا، بڑی بڑی رقمیں آپ نے دی، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ان ماؤں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے۔ زیورات دیا، پتہ نہیں کتنی محنت انہوں نے بھی کی، اللہ تعالیٰ وہ سب قبول فرمائے۔ تو آپ میں یہیں پہ بند کروں گا، صرف مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو 2023 اور 2024 کے 1 سال لاسٹ سال، اس کی آمد اور خرچ مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا، 1 منٹ لوں گا صرف بس۔ اوپننگ بیلنس آن 1/4/2023 تھا، یہ 1,539,000 روپے تھا۔ انکم اس سال کے دوران جو ہوئی 26,64,531۔ تو یہ کہاں سے آئی؟ اس میں رینٹ ہے زیادہ دکانوں کا جو ہمارا، وہ باقی تھا 2018 سے، اگست 2018 سے مارچ 2024 تک کا 6 سالوں کا جو تھا کرایہ وہ بقایا تھا، وہ ہمیں ملا 2,96,730۔ وہ اس میں بڑی رقم وہی ہے، اس لیے آپ کہیں 26 لاکھ کہاں سے آ گیا؟ 2,96,000، 3 لاکھ تقریباً وہی تھا۔ تو باقی جو ہم نے شٹل رکھی ہے اس کا جو ہمیں شٹل چارجز تھے 25,000۔ عید کے موقع پہ جو ڈونیشنز آئیں 1,30,000۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ اس میں آیا 5 لاکھ، اور پھر جو منتھلی ڈونیشن جو آتی ہے جموں کشمیر بینک کے سمز کے تھرو اس سال میں جو آئی وہ ہے 14,52,371۔ تو پھر تھوڑے سے کچھ لوگ جو ہیں اس میں بچے میس چارجز دیتے ہیں، وہ آئے
2,90,400 اس سال کے دوران جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے، تو ٹوٹل یہ بنتا ہے 27,65,070. ایکسپینڈیچر ہے 16,17,108. باقی جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ ہے 11,47,962. 11,47,962 جو بچت رہی اس سال، اس میں سے 10 لاکھ ہم نے قرضہ اٹھایا ہے، لون دیا ہے، جو مسجد شفا بن رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس میں ضرورت تھی، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، تو یہ ہم نے ادھار لیا ہے، ادھر کو واپس کرنا ہے. بہرحال وہ بھی ایک سمجھے آپ ہمارے لیے اس پر مہمان بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیں گے. نہ صرف یہ ادارہ، اس کے لیے آپ تعاون کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد شفا جو بن رہی ہے، یہاں ہمارے بچے جو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں بڑے مجبور تھے، وہ جگہ نہیں تھی وہاں پہ کہیں، تو پھر ہم نے وہ زمین خریدی، وہ بن رہی ہے مسجد، الحمدللہ سلیب بھی ہم نے ڈال دیا. تو اس کے سلسلے میں آپ یہاں بھی اور وہاں بھی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہاں خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کا ایک بھروسہ ہے. اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اس بھروسے کو قائم رکھے، اور ہمیں ہماری ٹیم جو میری مکمل ٹیم ہے اس سے ایسے کام لے کہ وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ یہ کام کریں. الحمدللہ وہ دیانتداری کے ساتھ کریں، اور بغیر کسی رات دن جو لگے رہتے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی کفاف، کوئی تنخواہ نہیں. الحمدللہ ہم دیتے ہیں انہیں واپس کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. وہ رضاکارانہ طور یہ سارے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. دستر بندی ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی. ہمارے قاری مجتبیٰ رحیم صاحب ہمارے مہمان تھے یہاں پہ، اور بھی ہم چاہتے تھے کہ مجتبیٰ صاحب سے بھی سنیں. ہمارے عبدالقدوس صاحب تھے یہاں، ان سے سننا چاہتے تھے. ہمارے معراج صاحب ہیں یہاں، ان سے بھی سننا. بہت سارے یہاں علماء آئے ہیں یہاں پہ آج، ہم چاہتے تھے ان سے سننا، لیکن صبح چونکہ ہم تھوڑا دیر سے ہم نے کیا کہ ہم کی موسم کی خرابی تھی، تو اس وجہ سے ہم نہیں سن پائے. ہم معذرت پائیں کہ ہم نے سب کو وقت نہیں دے سکے ہم. تو اب یہ جو دستار بندی ہوگی، لیکن دعا جب کریں گے قاری صاحب تو ہم کہیں گے، خصوصاً یاد رکھیں گے ایک تو آنے والوں کو، اور جنہوں نے انفاق کیا ہے، یہ جو آپ کے میزبان بنے ہیں انہوں نے کافی تعاون کیا ہے. کسی نے چاول دیے، کسی نے گوشت دیا، کسی نے تیل دیا، کسی نے کچھ دیا، اور جس غرض کے لیے دیا ہے. اور کچھ لوگوں نے نقدیات بھی دی ہے. جس غرض کے لیے دیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی وہ حاجات وہ پوری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو قبول فرمائے، اور جو بھی ان کی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے. اور خصوصاً میں ان نوجوانوں کے لیے دعا کے لیے کہوں گا قاری صاحب سے، جو جوان جب بھی ان سے کہا جاتا ہے سارے کام چھوڑ کر، اگر آپ رات کو دیکھتے پوری رات بھر وہ لگے ہوئے تھے. کبھی وہاں عیدگاہ میں اس کو سجانے کے لیے شامیانے لگا رہے تھے، فرش بچھا رہے تھے، کبھی یہاں گوشت والے کے ساتھ، کسائی کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو کبھی یہاں جہاں کھانا بن رہا تھا پورے رات بھر لگے ہوئے تھے. ان کے لیے میں خصوصاً کہوں گا کہ آپ خصوصاً ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں امن کی اور اسلام کی بہار دکھائے. اور سارے لوگوں کو آپ یاد رکھیں گے، اپنے اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھ کر پھر سب کے لیے دعا کریں گے. فلسطین کے لیے خصوصاً وہاں کی جو مسئلوں میں ابھی آپ نے سنا وہ دقت بھری انداز میں بچوں نے جو پیش کیا، تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے ہوگا، جس کا دل نہیں بسیجا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امن کی، اسلام کی بہار دکھائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.